السلام علیکم، میں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ملک میں ایک جانب مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے، دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے نرالے شوق ہیں، جس کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بن گئے. اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے، تو ٹیم کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے، سوات کا واقعہ بھی دیکھ لیں. دیکھیے، بنس روڈ پر بڑا مشہور ہے وحید کے جو کباب وغیرہ ہیں وہ کنٹری وائڈ فیمس نہیں ہیں، وہ گلوبلی فیمس ہیں. اچھا. پاکستان سے باہر پاکستانی بتاتے ہیں، جب لوگ پاکستان آتے ہیں کھانے آتے ہیں، جب گورے آتے ہیں یا دیگر قومیتوں کے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں، وہ آتے ہیں فوڈ بلاگرز وغیرہ، تو ان کو بھی جو مشورہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو آپ کور کر رہے ہیں وحید ضرور جائیں، وحید جا کے کور کریں. تو بنس روڈ پر وحید کے کباب جو ہے میرے والد مرحوم کو بھی بڑے پسند ہے. ان کا وہ ایک دھاگا کباب ہوتا ہے، تو وہ بڑا مشہور ہے، بڑا فیمس. ہاں، محسن نقوی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اگر آپ پڑھیں تو ان کے دھاگا کباب کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی. بالکل، انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹ ہیڈ این ایکسٹرا آرڈینری ڈنر ایٹ وحید's آن برنس روڈ کراچی. دا دھاگا کبابز ور سمپلی ڈیون. A huge thank you to Minister Ali Hassan for the fantastic company and making the evening memorable. اچھا، ان کو دھاگا کباب ڈیوائن لگ رہے ہیں، مطلب میں عجیب حیران ہوں. ٹھیک ہے، پسند آ سکتے ہیں، بڑا فیمس ہے، لیکن یہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں یہ وحید گئے، جا کے انہوں نے بیٹھ کر وہاں پہ کھا لیے، ٹھیک ہے، ہو گیا. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ شخص جو ہے جس وقت یہ ٹویٹ کر رہا تھا، اس کے ٹویٹ کا ٹائم ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ 12:50 21 جون، یعنی رات نیا دن لگ گیا تھا، تو اس لیے 21 جون نظر آ رہا ہے. اس سے کچھ گھنٹے پہلے پاکستان میں گزشتہ کوئی 10 دنوں کا سب سے خوفناک واقعہ ہوا، اور پاکستان کے سب سے خوفناک واقعات میں سے ایک واقعہ ہوا. ایک مسلمان کو، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں غیر مسلم ہوتے ہیں نا، توہین مذہب کے الزام. ایک مسلمان کو توہین قرآن کا الزام لگانے کے بعد نظر آتش کر دیا گیا، گولیاں مار کر نظر آتش کیا گیا. یہ سب کچھ کیا گیا. تو اس کے بعد وزیر داخلہ جس کے ذمے ہے انٹرنل سیکیورٹی، متعلقہ شخصیت ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے وحید پہ دھاگا. اچھا، کیا وزیر داخلہ کو، میں ایک لمحے کو امیجن کروں کہ یہ پتہ نہیں چلا ہوگا تب تک کہ یہ ہو چکا ہے. وزیر داخلہ کو تو یہ منٹس میں، ود ان منٹس پتہ چل گیا ہوگا جب یہ رونما ٹھیک ہے ہوا نا. اور اس کے بعد وزیر داخلہ کو وحید جا کے کباب کھانا بھی نہیں چاہیے، اور کھا تو لیا، اس کے بعد وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹویٹ کر کے ڈالنا کہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو ہے نا وہ کباب ڈیوائن ہے، اور یہ خود جو ہے نا وہ، اب میں کیا بولوں، پھر وہی ہو جائے گی، مطلب خود انتہائی بے حسی کا مظاہرہ ہے، انتہائی بے. اچھا، ریحام خان صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے کہ اس وقت جب ملک میں ہر طرف مذہبی انتہا پسندی جتھوں کا راج ہو اور پاکستان کرکٹ ٹیم تاریخ کی بدترین شکست گزری ہو، ایسے میں ہمارے وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی مشہور و معروف کباب کھاتے ہوئے یادگار تصویر لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس ملک کے اگلے وزیر اعظم کے لیے سب سے بہتر امیدوار ہیں. ٹھیک، بالکل مناسب تبصرہ ہے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کے لوگ، جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا، ایک عام آدمی کی زندگی اس ملک میں کتے کے گو کے برابر ہے. مطلب وہ آدمی جسے اس وقت آن دا ٹوز ہونا چاہیے تھا، وہ کراچی میں ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے تینوں فونز، ایک دفتر، لینڈ لائن، معلومات کا حصول، میڈیا کے لیے اس سلسلے میں ہدایات، وہ یہ سارے کام کر رہا. لیکن وہ تو ہمیں کباب کئی دفعہ. اچھا، اس واقعے کی خبر میں نے خود اپریشیٹ کیا کہ ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں چلی، مناسب بات ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ نیوز میں کور نہیں ہوا، یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ کور ہوا. یہ مجھے نیوز ویب سائٹس پر بھی خال خال ہی نظر آیا، ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہے یہ. تو ممکن ہے کہ وزیر داخلہ نے، وزیر اطلاعات نے، حکومت کے لوگوں نے اس کو وہاں کور کر لیا ہو، لیکن اس سے زیادہ واہیات حرکت کی کہ یہ تصویر پوسٹ کی، اور پھر تمام لوگوں کے زخم، ان کا دکھ وہ انہوں نے بڑھا دیا، اور لوگوں نے کہا ایک جانب وہ رہے، ایک جانب اب یہ کر رہے ہیں. وہاں تو سیاح ہوٹل سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے یہاں پہ رہ کے.
تو یہ جو اس آدمی نے کیا ہے, تو یہ وزیر داخلہ ہیں, یہاں بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, چیئرمین پی سی بی ہیں, وہاں بھی ذمہ داری پوری کرنے کا کر کیا رہے ہیں, ذمہ داری پوری کرنے کا احساس کس کو ہوتا ہے, یا ذمہ داری فیل کون کرتا ہے؟ وہ شخص جس نے ارن کی ہوتی ہے نا پوزیشن اپنے ووٹ سے, عوام کے ووٹوں سے, جس کو فکر ہوتی ہے اپنی سیاست کی, عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کی, اور جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا. سب تحفے میں ملا ہے نا, ٹھیک ہے, یہاں اور میں کچھ بھی کروں چلتا رہے گا. اوپر سے آئے ہیں, لائے گئے ہیں, بٹھا دیے گئے ہیں کہ یہ ہے, اچھا ہے برا ہے, ٹیک اٹ اور لیو اٹ, آپ کے پاس نہیں. ہاں, مطلب ٹیک اٹ اور لیو اٹ والی چوائس بھی نہیں ہے, یہ جان چھوٹنے والی بھی نہیں ہے نا. ہاں, اور یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو حکومت بنوائی گئی ہے وہ حکومت خود ہاتھ جوڑ رہی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں آنکھیں نہ دکھائیں, ہم سے ایسے نہ کریں. کسی نے کہا محسن نقوی شہباز شریف کی ٹیم میں ریلو کٹا ہے, تو اس پہ کریکشن کی گئی کہ نہیں, محسن نقوی کے سامنے شہباز شریف ریلو کٹا ہے. یہ سوشل میڈیا وہ پہ تو اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, محسن نقوی صاحب, ریحان خان صاحبہ تو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ویسے. دیکھیے, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں آپ کے اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں, وہ مجھے اگین وہ شعر یاد نہیں آتا, انسنسٹیو بات ہو جائے گی, وہ اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تو میری کیوں نہیں ہو سکتی. تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ تو شکر ہے کہ یہ شاید ممکنہ طور پر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وحید کے سامنے بڑا ایک مشہور وہ ملتا ہے ربڑی فالودہ, یہ وہاں ربڑی فالودہ یا ربڑی بھی کھانے گئے ہوں گے. وہ شکر ہے کہ انہوں نے اس کی تصویر بھی نہیں ڈالی. اور اس کے علاوہ ایک مشورہ دیا گیا ہے قومی اسمبلی میں عبد القادر پٹیل صاحب کی جانب سے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو. انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ایک خط لہرا دیں, پھر کہہ دیں کہ ان سے خط گم ہو گیا, ان کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں؟ دیکھیے, عبد القادر پٹیل صاحب کو چاہیے کہ بابر اعظم صاحب کو اس سلسلے میں انہوں نے مکمل مدد فراہم نہیں کی ہے, وہ بابر اعظم صاحب کو مکمل مدد فراہم کریں. بابر اعظم کو لاہور آئیں گے ابھی کچھ وقت میں, وہ انگلینڈ گھومنے نکل گئے, گھوم گھام کے واپس آئیں گے, تو ایئرپورٹ سے حکمران ہیں, کہیں گرفتار وغیرہ کروا لیں بابر اعظم کو. گرفتار کروانے کے بعد ان کے کچھ سیمپلز وغیرہ لیں, اور سیمپلز وغیرہ لینے کے بعد بابر اعظم کے ان سیمپلز کی رپورٹ عبد القادر پٹیل صاحب جاری کریں, اور جاری کر کے بتائیں کہ اس کے پیشاب کے نمونوں میں پتہ چلا ہے کہ یہ شراب پیتا ہے, اس کے خون کے نمونوں میں پتہ چلا ہے کہ یہ کوکین پیتا ہے, یہ چیزیں کرتا ہے, اس کے نشوں کی تعداد یہ ہے, اس کا کردار کیسا ہے. اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد عبد القادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ پھر گئے کہ اس کو یہ تمام چیزیں استعمال کروائی ہیں باقی کھلاڑیوں نے, اس کے خلاف سازش ہوئی ہے. جو لیب رپورٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہے, وہ تو باقاعدہ ایک خط ہے جو باقی کھلاڑیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے, اور وہ خط بابر اعظم کو دے دیں, اور بابر اعظم جو ہے وہ پی سی بی میں کھڑے ہو کے وہ خط لہرا دیں. عبد القادر پٹیل صاحب کو یہ کرنا, وہ آگے تو کہہ رہے ہیں نا کہ میری بات کو سنجیدہ نہ لیا جائے, میں مذاق کر رہا ہوں. نہیں, مطلب اگر آپ میری بات کو سنجیدہ لینی تو پھر میں بھی آپ سے کہوں شروع کس نے کیا تھا, ہے نا. لیکن یہ قومی اسمبلی میں آپ تو ایک تجویز اچھی فراہم کرتے ہیں کہ بھائی جو فلاز ہیں وہ کہاں ہیں, تو قومی اسمبلی ایک بڑا ایوان. دیکھیں, عبد القادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ یہاں شان سرکل پہ جو موٹاز اسٹور ہے سب ہے, اس جگہ جو مسجد ہے وہاں کئی بار اسپاٹ کی گئے لوگوں سے ملتے ملاتے جمعے کی نماز پہ, اور پھر اس کے بعد وہیں پر وہ پان وغیرہ اور مختلف چیزیں وغیرہ وہ لیتے ہیں. تو یہاں کراچی میں اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ان کا حلقہ بھی ہے. تو قادر پٹیل صاحب جو ہیں, وہ جو لوگ ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قادر پٹیل صاحب کتنے سیریس آدمی ہیں. اچھا, تو قادر پٹیل صاحب کچھ زیادہ زندہ دل ہیں, اچھا, کچھ زیادہ ہی نان سیریس ہیں. تو اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو سیریس نہ لیں. لیکن یہ جو ایوان ہے نا, اس کی ایک پروسیڈنگز پہ اس قوم کا, غریب ترین قوم کا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو اس جگہ جا کے جو ہے نا یہ مذاق کرنے کے لیے, ایک لفظ لاکھوں کا ہے, اس جگہ آپ مذاق کرنے کے لیے نہیں کہا یار. یہ آپ نے ان کے بارے میں کہہ دیا, وہ ہوتا ہے نا ایک لفظ ہیرے موتی میں تولنے کے برابر. اب آپ دیکھیں کہ مذاق کیا ہے کہ ان کا بھی ایک لفظ لاکھوں کا ہے. یہ کیسا مذاق ہے کہ ان کا بھی ایک لفظ لاکھوں کا ہے. کتنا بڑا مذاق ہے ہمارے ساتھ. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.